شوگر ہے تو کیا کریں؟ میرے محترم بھائیوں، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، شوگر کوئی، اس کو سمجھو میرے محترم بھائیوں، آپ کے پینکریاس کا انسولین نہ بنانا، دیکھو یار شوگر تو میٹھے کو کہتے ہیں، اب تو کہتے نہیں جا تو تھوڑی شوگر پڑ کے لیا، چینی میٹھا۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کے جسم میں میٹھا ہضم نہیں نہ ہوتا تو پہلے یہ جاننا چاہیے میٹھا ہضم کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں نا خطبے میں، واللہ یہ شوگر اور کالا یرکان، صرف یہی نہیں، آپ کے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں 5 کام چھوڑ دو، 5 کام چھوڑ کے اس کی جگہ 5 کام کرو، واللہ آپ کے بدن کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ شوگر ہوتی ہے سلور کے برتن کی وجہ سے، سٹیل کے برتن کی وجہ سے، نان سٹک کے برتن کی وجہ سے، ٹیفلون کی وجہ سے، اور آپ کے پریشر کوکر کے برتن کی وجہ سے۔ ان برتنوں میں کھانا پکتا نہیں ہے، گلتا ہے۔ جب آپ گلا ہوا کھانا کھاؤ گے آپ کے پینکریاس کو طاقت ملے گی۔ اس کو سمجھو، ایک سیب ہے پکا ہوا، ایک سیب ہے پکا ہوا، ایک سیب ہے گلا ہوا، کون سا کھانا چاہیے؟ ہر بندہ کیا کہے گا؟ اچھا، ایک کھانا ہے پکا ہوا اور ایک کھانا ہے گلا ہوا، کون سا کھانا چاہیے؟ کھاتے کون سا ہو؟ کب سے؟ تو پھر کہتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا بیماریاں کہاں سے آ گئی۔ میرے محترم بھائیو، اس کو سمجھو، مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے، اور سلور کے برتن میں کھانا جیسے ہی سلور کو آگ لگتی ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک سٹیم اور ایک پریشر۔ سٹیم سے وہ گرم ہو جاتا ہے، پریشر سے پھٹ جاتا ہے۔ جب وہ پھٹ جائے گا تو وہ کھل جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ آپ نے دال دیکھی، دال کھل گئی، آپ نے کہا گل گئی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ دال پک گئی، ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ گوشت گل گیا۔ کوئی یہ کہتا پک گیا؟ اچھا، پھر ایسو جو پڑھے لکھے جاہل نے اور گلیا ہوا آپ ہی کھا لیندے ہیں۔ اس کو سمجھو، یہ گلا ہوا جب آپ کے معدے میں جائے گا تو کیا آپ کے معدے کے اندر جو اس نے انگریڈینٹ دینے ہیں وہ دے گا؟ مٹی کی ہانڈی میں، پیتل کی ہانڈی میں، تانبے کی ہانڈی میں، کانسی کے برتن میں کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے، کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے پکتا نہیں ہے، وہ اندر سے اس حالت میں آتا ہے جو آپ کے معدے میں جا کے آپ کے معدے کو غذائیت دے سکے، جو آپ کے معدے میں جا کے آپ کے معدے کو کیا دے سکے؟ ایک بات سمپل سمجھ لو، ہم سب کہتے ہیں تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہے؟ تو جڑا کھانا تیزی پکن دیا ہو، یہ میں لاجیکلی باتیں کر رہا ہوں کہ بس میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، جو کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو نا، اللہ کی قسم جو کھانا تیز تیز کھاتے ہو وہ میدا، حکیم لقمان نے کہا جیسا ان ویسا من ویسا تن، جو تیزی سے کھانا کھاؤ گے وہ تمہارے اندر بھی تیزی لائے گا۔ اور آج جتنے لوگ بیمار ہیں نا، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، سائنٹیفکلی سائنس کہتی ہے جب ہم کھانے کو دیکھتے ہیں تو اس کھانے کی تصویر ہمارے برین کو جاتی ہے، اور برین اس تصویر کو ریڈ کرتا ہے کہ کیا آیا ہے، تو برین اس کے اکارڈنگ سیکریشن پیدا کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے جلدی جلدی کھایا اور آپ کو جلدی اس بات کے کہ جلدی کرو، اس کے بعد ابھی میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو کھانے کو آنکھوں نے دیکھا، اس نے برین کو تصویر دی، لیکن برین کہاں ہے؟ اگلے کام میں، اس کو اس کی پکچر ملے گی؟ تو جب اس کو اس کی پکچر ہی نہیں ملے گی تو اس کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن آئے گی؟ جب سیکریشن آئے گی نہیں تو یہ کھانا آپ کے معدے میں جا کے سڑے گا، جب وہ سڑے گا تو میرے محترم بھائیوں تذابیت ہوگی، اور جب وہ گلے گا تو میرے بھائیوں اس سے گیس ہوگی۔ آج جتنے لوگوں کے پیٹ میں گیس ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ کھانے۔ اب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو، اب کھانا آیا، اب شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کہتے ہیں تعریف کرنا۔
کہتے نہیں الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کھانے کا کیا کرنا تھا؟ شکر کا مطلب اس کھانے کی تعریف کرنی تھی. اگر آپ کھانے کی تعریف کرتے ماشاءاللہ بریانی کتنی زبردست ہے، اس کی خوشبو کتنی زبردست ہے، اس کا ذائقہ کتنا زبردست ہے، آپ نے بریانی 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 2 3 4 دفعہ جب بولنا تھا برین کو کس کا امیج ملنا تھا؟ بریانی کا. تو اس بریانی کا امیج جب برین کو ملنا تھا تو برین نے اسی کو ہضم کرنے کی سیکریشن دینی تھی. میرے محترم بھائیوں، گوروں کو پتہ چل گیا، مسلمانوں کو پتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی. ہر انسان کو وہی ملے گا جو جس چیز کی کوشش کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، کھانے کے اوپر نا 3 کام کیا کرو. سب سے پہلا کام، میرے محترم بھائیوں، جو کام کر رہے ہوتے نا، پورے دین کا خلاصہ بتانے لگا ہوں. پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام کرنے لگے اس کے اوپر دھیان دو. نماز میں اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ دھیان. روزے میں اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ دھیان. حج میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ دھیان. وہ جو 3 لوگ قیامت کے دن، ایک عالم، ایک سخی، ایک شہید، جہنم میں جائے گا، ان کا دھیان کدھر تھا؟ کدھر تھا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ صرف دھیان دیکھنا چاہتا ہے. اور اس کو اور آسانی سے سمجھ لو، سائنٹیفکلی سمجھو. آپ یہاں سے ملنے کے لیے مجھے لاہور جائیں، لاہور، اور میں لاہور میں نا، یہ قرآن پڑھائیے گا، آپ لاہور میں میرے پاس آئیں اور آ کے آپ میرے سامنے بیٹھ گئے. اب آپ مجھے اپنا مسئلہ بتا رہے ہو اور میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں. آپ مسئلہ بتا رہے ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا بتاؤ، آپ کی بات افضل ہے کہ قرآن افضل ہے؟ لیکن آپ رحیم یار خان سے میرے پاس لاہور گئے، آپ مجھے اپنا مسئلہ بتا رہے ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ مجھ سے خوش ہوگا؟ خوش ہوگا؟ پکی بات ہے، نہیں نہ ہوگا. اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دھیان کدھر دینا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، قرآن اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور کوئی آ گیا اور بیچارہ اپنا دکھ بیان کر رہا ہے، درد بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرا قرآن چھاڑ دے. کس کی سن؟ کس کی سن؟ اس بندے کی سن. اچھا وہ بندہ بے نمازی ہے، وہ بندہ چلو مسلمان بھی نہیں، اچھا پھر میں نے قرآن کی سننی چاہیے، کیوں نہیں سننی چاہیے؟ کس کی سننی ہے؟ پھر بھی اسی کی سننی ہے. میرے محترم بھائیوں، آپ میرے پاس آؤ اور میں آپ کی بات کا صحیح جواب دوں، لیکن میرا دھیان صرف ادھر ہو، آپ کو اچھا لگے گا؟ اللہ کی قسم سمجھنا اس بات کو، یہ بہت بڑی بات ہے. جب کھانا آپ کے پاس آتا ہے نا، وہ کتنا سفر کر کے آتا ہے. کبھی سوچا آپ نے نا، آپ کے گھر میں مثلا مکس ویجیٹیبل پکی، اس میں آلو ہیں، مٹر ہیں، گاجریں ہیں، میتھی ہے، یہ 4 چیزیں مکس پکی. اچھا آلو کہاں پیدا ہوئے؟ میتھی کہاں پیدا ہوئی؟ گاجریں کہاں پیدا ہوئی؟ مٹر کہاں پیدا ہوئے؟ پھر یہ 4 ہی نہیں، اس میں پیاز بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، ادرک بھی ہے، دھنیا بھی ہے. پھر یہی نہیں، اس میں نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، دار چینی بھی ہے، مسالے بھی ہیں. صرف یہی نہیں، اس میں کوکنگ آئل بھی ہے، پانی بھی ہے. صرف یہی نہیں، اس میں اور بھی کتنی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں سے چل کے آئیں؟ کتنی دور سے چل کے آئیں، اور کس کے لیے آئیں؟ آپ کے لیے. اچھا آپ کے سامنے آئیں تو آپ کا دھیان ہے ٹی وی کی طرف، آپ کا دھیان ہے آپ کے اپنے اس موبائل کی طرف. کھانے کو اچھا لگے گا؟ لگے گا؟ اللہ کی قسم یہ کھانا بد دعا دے گا تمہیں. وہ بندہ بد دعا دے گا کہ نہیں دے گا؟ یار میں رحیم یار خان تو لاہور آیا، ڈاکٹر کے بڑا میری گل ہی نہیں سنن دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات نیوٹن کو سمجھ آ گئی. نیوٹن نے کیا کہا تھا؟ نیوٹن کہتا ہے ایوری ایکشن ہیز سیم ری ایکشن. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. عمل اور رد عمل ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں. دیکھو جیسا کرو گے ویسا. اچھا آپ تو میرے ساتھ اچھا کر رہے ہو،
آپ تو یہاں سے میرے پاس آئے، اب میں اچھا نہیں کر رہا، اللہ کہتا ہے تینوں اجر مل جائے گا، لیکن مینوں کی ملے گا؟ لتر ملے گا کہ نہیں ملیں گے؟ کھانا جب آپ کے پاس آتا ہے میرے بھائیوں، یہ کھانا نہیں ہے، اس کو سمجھو، اس کھانے نے آپ کی طاقت بننا تھا، آپ کی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، آپ کا شعور، آپ کا فہم، آپ کا ادراک، آپ کا حافظہ، آپ کی جرأت، بہادری، دلیری، ہمت، کس نے بننا تھا؟ لیکن کھانے کے وقت آپ کہاں تھے؟ اب وہ کھانا کہتا ہے یا اللہ ایک بار مجھے اس کے اندر جانے دے ذرا۔ جب وہ اندر آتا ہے نا تو وہی کھانا آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ جیسے وہ بندہ جو میرے پاس آیا کہتا ہے یا اللہ نے ایک باری میرے ٹائے چڑھا صحیح، ایک باری میرے ہتھے چڑھے صحیح۔ ہوں بندہ باہر لب گیا، ایک دفعہ آپ گئے، میں نے آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ گئے، 4 دفعہ گئے، تو 5ویں دفعہ آپ کا دل کیا کرے گا؟ اور فیس بھی لے لینا ہی، 2000 فیس بھی لینا ہی، تو گل بھی پوری، تو پھر بعد میں باہر ملوں گا تو کیا کریں گے؟ یہ میری طبیعت ٹھیک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کھانا آپ لوگوں کی طبیعت ٹھیک کر رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ، اللہ کہتا ہے اپنا طریقہ ٹھیک کر لو، کھانا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنا طریقہ تو ٹھیک نہیں کیا، دوائیاں کھانی شروع کر دی۔ ہم نے کہا اللہ تم ہی لگا رہا ہے، ایسے بھی لگے ہیں۔ اور سچ بتاؤ کیا معدے ٹھیک ہو گئے؟ سمجھ آ رہی ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو کھانے کے وقت اپنا دھیان کھانے کے اوپر لاؤ۔